28 اکتوبر ہے سن 25 کی، اور میر کی ہم جس کو کہتے ہیں مومن خان کے الفاظ میں خدا خدا کر کے 296 پہ آئے. وہ 295 نمبر غزل میں اتنے مزے مزے کے اشعار تھے کہ ہم بار بار ہمیں اس پہ جانا پڑا، اور اس میں ہم الجھے رہے بہت دن. تو اس کا ایک شعر 11 اشعار کی یہ غزل ہے. یہ میں نے خود دیکھا جا کے ریسرچ کی، کیونکہ میں نے ایک یہ طریقہ اب نکال رکھا ہے کہ فاروقی صاحب جو بھی اشعار رکھیں یا شعر رکھیں میں جا کے دیکھتا ضرور ہوں کلیکشن میں کہ یہ پوری جو غزل ہے اس میں اور کیا کیا اشعار تھے. تو اس میں 2 باتوں پہ میں ہوا حیران کہ ان کو سب سے زیادہ کسی وجہ سے، ایک طرح یہ نہیں کہ یہ شعر جیت گیا سب سے، لیکن یہ کیوں ممتاز ہے ان کی نظر میں یہ شعر. ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسرے اس غزل میں خاص طور پہ ایک ایسا شعر ہے جو کہ انہوں نے اپنے پورے یہ جو 4 والیومز ہیں اس کا نام اس شعر کے ایک ٹرم پہ رکھا ہے. تو اس کو کم از کم اگر لکھتے نہ تو اس شعر کو مینشن کر دیتے اپنے وہ بھی نہیں کیا. اب وہ تو ہے نہیں زندہ، تو ان سے کیا ہم پوچھے تھے آپ نے کیوں نہیں کیا. بہرحال ہے یہ انٹریگنگ بات. تو یہ شعر جو ہے یہ اس میں 2 الفاظ ہیں، پہلے ان پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر وہ شعر پڑھتے ہیں جو کہ ہم کہہ رہے ہیں ان کو ضرور ذکر کرنا چاہیے تھا. اور 2 اور شعر ہیں کیونکہ بہت ہی مزے کے چٹخارے کے وہ شعر ہیں. باقی جو ہیں 7-8 ان کا ذکر نہیں کریں گے، ورنہ تو ہم پھر اس میں بھی اٹک جائیں گے. ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کو ختم کرنا اور پھر واپس آ جائیں گے 8-10 سال بعد. کرتے ہی رہنا ہے ہم نے، اور کیا کام ہے ہمیں. تو یہ شعر ہے صاحب کہ رکھا عرصہ جنوں پر تنگ مشتاقوں کی دوری سے، رکھا عرصہ جنوں پر تنگ مشتاقوں کی دوری سے، کسے مارا ہے اس گھتیے نے سنمکھ ہو کے میدان میں. اب سنمکھ ہم نے نہیں سن رکھا تھا، گھتیا ہم نے سن رکھا تھا. ہمارے جو کزن ہے پرویز جعفری خود بھی بڑا دھتی ہے اشعار کا اور شعر و شاعری کا. ہیوسٹن میں علی گڑھ اسٹوڈنٹ، وہ جو علی گڑھ کے مشاعرے ہیں وہ کرا رہے ہیں وہ 30-35 برس سے، عشرت اور وہ. تو اس نے مجھے ایک دن مستی میں سنایا تھا بڑے عرصے پہلے شعر، جس کا میں بہت محظوظ ہوا اور نقش ہو گیا شعر اپنے. اور تھوڑا سا اس میں الفاظ اس نے غلط استعمال کیے تھے. اس نے مجھے سنایا تھا کہ سنا ہے میں نے او گھتیے تیرے خوشا نشینوں سے، کہ تو دارو پیے ہے ساتھ میں مل کر کمینوں سے. بڑا عمدہ شعر ہے، بہت عمدہ شعر ہے. لیکن فاروقی صاحب نے اس شعر کو درج کیا ہے گھتیے کے اس میں، اور اس کا صحیح شعر یوں ہے کہ سنا جاتا ہے اے گھتیے تیرے مجلس نشینوں سے، کہ تو دارو پیے ہے رات کو مل کر کمینوں سے. اب وہ نشینوں، خوشا نشینوں، کمینوں مل گیا تو اس لیے وہ چلتی گئی بات. اب گھتیا جو ہے یہ آرگوٹ ہے ایک طرح کی، میرا خیال ہے سلینگ ہے، بازاری زبان ہے، گھات لگانے والا. یہ شاید نہ ہو بازاری زبان اس زمانے میں استعمال ہوتی ہو، لیکن گھات لگانے والا. تو محبوب کے لیے گھات لگانے والا خوب ہے ٹرم. تو اس میں جو ہے سنمکھ کا لفظ خوب ہے صاحب. سنمکھ کا لفظ ہم نے پہلی مرتبہ سنا، اور اس پہ انہوں نے خود لکھ دیا، کاش کے اور الفاظ کو بھی فٹ نوٹ کر دیا کرتے. اس کا نام انہوں نے لکھ دیا ہے کہ سامنے یا روبرو، سنمکھ مکھ سے اور سن سامنے، رکھا عرصہ جنوں پہ تنگ. تو پہلے وہ میں اشعار پڑھتا ہوں کہ جو اس غزل کا شعر ہے، وہ جو فاروقی صاحب نے سب سے پہلے کوٹ کیا ہے کہ جہاں سے دیکھیے ایک شور انگیز نکلا ہے، جہاں سے دیکھیے ایک شعر شور انگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیواں میں. کا شعر تھا، ہر جا قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیواں میں. اس کو استعمال کم از کم اپنے ایسے میں بریف میں کرنا چاہیے تھا. اچھا 2 ایروٹک شعر ہیں بہت اس غزل میں، وہ میں ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اور ایک مصرع تو اتنا پیارا ہے نا، کہ بھرے رہتے ہیں سارے پھول ہی جس کے غریباں میں. بھئی پھول ہی جس کے غریباں میں. جارجیا اوکیف بھی یاد آ گئیں، اور پھول والے اور بھی، کیونکہ پھول جو ہے وہ ایروز کا ایک بہت بڑا سمبل ہے نا. ایک تو فریگرنس، ایک تو اس کی خوشبو، اور ایک دوسرے اس کی وہ جو ہے ٹیکٹائل
اس کی جو نرماہٹ اور اس کا جو سلکنس جو ہے نا کہ بھرے رہتے ہیں سارے پھول، کیا اشعار ہے، بھرے رہتے ہیں سارے پھول ہی جس کے گریباں میں، وہ کیا جانے کے ٹکڑے ہیں جگر کے میرے داماں میں. یہ ٹروپ ہے نا ہمارے یہاں کی شاعری کا ایک، کہ وہ اتنے آرام میں، آپ اتنے آرام میں، ہمیں رگڑا مل رہا ہے. کہ سانو اسلم خان نے ہمیں بلے دکھی کا شعر سنایا تھا پنجابی کا، کہ سانو عشق دے خوہ وچ سٹ کے تھے آپ ہی حسن دے تخت تے چڑھے ہوئے ہو. اس سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. واہ واہ، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اور یہ جو وہ میرا خیال قتیل شفائی کی ہے جو اقبال بانو نے پڑھی ہے، کہ یہ اپنی اپنی تم کھیل رہے ہو خوشیوں میں، ہم ڈوب گئے ہیں آہوں میں. سینکڑوں اور مل جائیں گی اس طرح کے. لیکن یہ بہت عمدہ ہے کہ بھرے رہتے ہیں سارے پھول ہی، کتنی نزاکت ہے اس میں. پھول ہی جس کے گریباں میں، وہ کیا جانے کے ٹکڑے ہیں جگر کے میرے داماں میں. یہ میرا خیال ہے سب مولوی ایک ساتھ ہی شروع ہو گئے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ایمبیانس ہے یہ، ہم کون سا کسی اس کے لیے کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں کوئی پرفیکشن. تو یہ ایمبیانس ہے ہماری پریزنٹیشن کی. ٹھیک ہے، چلنے دیجیے، ہم بھی امپرومپٹو چل رہے ہیں اور وہ اسٹرکچرڈ ہے. اچھا جکسٹاپوزیشن ہے، کیا کیا جائے. تو اچھا، دوسرا اس کا ایک شعر جو ہے کہ بھرے رہتے ہیں سارے پھول ہی جس کے گریباں میں، وہ کیا جانے کے ٹکڑے ہیں جگر کے میرے داماں میں. کہتے ہیں کہ نکل آتا ہے گھر سے ہر گھڑی ننگے بدن باہر. نکل آتا ہے گھر سے ہر گھڑی ننگے بدن باہر. برا یہ آ پڑا ہے عیب اس آسائش جاں میں. اب یہ ننگے بدن جو ہے نا، یہ ٹروپ میرا خیال ٹروپ ہے، اور یہ ننگے بدن لٹرلی نہیں ہے میرا خیال ہے، یہ آسائش جاں سے اس کو اگر آپ جوڑیں تو ننگے بدن کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی بے پردگی ہو جاتی ہے، وہی ان کو ننگے بدن، باقی تو امیجنیشن ہی چاہیے. ننگے بدن بات تو یہ وانٹننس کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر بال جو ہیں وہ بھی بندھے ہوئے نہیں ہیں، بال اس زمانے میں تو خیر اگر نظر بھی آ جائے جھمکا تو وہ کہتے تھے کہ بے پردگی ہو گئی. ہماری بزرگ خواتین خاندان کی بتاتی ہیں کہ وہ جب پالکی میں ٹریول جاتی تھیں اور وہ کہار لے کے جاتے تھے، تو جو بزرگ تھے یا خواتین بزرگ جو تھیں، جو لڑکی جا رہی ہوتی تھی پالکی میں، اس میں پتھر مختلف اوزان کے مختلف اوقات میں رکھ دیتی تھی کہ اس کو وزن کا بھی احساس نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ایک ایروٹک ایسپیکٹ، وہ نہیں کہتی تھی کہ ایروٹک ایسپیکٹ ہے، لیکن اس وجہ سے کہ محلے میں آگے بھی بات نہ مشہور ہو جائے کہ کتنی ہلکی ہے، کتنی بھاری لڑکی اس میں ٹریول، اس میں سفر کر رہی ہے. فنی بات لگتی ہے اب، لیکن ایسا تھا. بہت عمدہ. نکل آتا ہے گھر سے، تو یہ ایک طرح کا ٹروپ ہے یہ کہ ننگے بدن بات وانٹنس ہوتی ہے. لٹل بٹ آف گریک ایک شاعر سے ایپکٹیٹس یا کسی کا ہے کہ ایون اے ٹرائفل انرولینس کریٹس اے وانٹنس، انرولینس ان ہے کریٹس اے وانٹنس. تو وہ اس طرح سے ننگے بدن باہر ایسے کوئی نہیں پھر وہاں پہ دلی میں بلی مارا میں یا پرانے دلی میں 18ویں صدی میں ننگے بدن. تو بہت عمدہ. ایک جگہ اور میر نے بنایا، یہ میرا بہت پسندیدہ شعر ہے، یہ سرمد کا بھی بہت پسندیدہ شعر ہے، ہم بڑے زمانے سے انجوائے کر رہے ہیں اس شعر کو، کہ نکل آتے ہو گھر سے چاند سے یہ کیا طرح پکڑی. اوہ طرح پکڑی بھائی، واہ واہ واہ. نکل آتے ہو گھر سے چاند سے یہ کیا طرح پکڑی. قیامت ہو رہے گی ایک دن اس بے حجابی سے. یعنی چاند جیسے نکلتا ہے ایک دم، ویسے بے حجابی سے. اور نیچر، فطرت کا ایک اتنا بڑا نمود. بہت میرے بڑے پسندیدہ اشعار میں سے یہ ہے. نکل آتے ہو گھر سے چاند سے، گھر سے چاند سے، واہ اس بے حجاب. قیامت ہو رہے گی ایک دن اس بے حجابی سے. تو یہ جناب اب آئے اس شعر کی طرف چلتے ہیں ہم تھوڑا سا. یہ جو ہے لفظ سنمکھ کہتے ہیں فاروقی صاحب کے، 18ویں صدی میں بہت مقبول تھا، چنانچہ درد سودا جرت سب نے استعمال کیا ہے. یہ میں نے ایک اس کا شعر اس سراج اورنگ آبادی کا مجھے ملا ہے، لیکن میرے قابو میں نہیں آ رہا وہ شعر. میں نے بہت اساتذہ جو ہیں میرے ذاتی استاد لوگ، ان کو میں نے یہ بڑا پوچھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ شعر اس طرح سے ہے کہ تیری شمشیر ابرو سے ہوئے سنمکھ او الا نا،
یعنی مجھے یہ سمجھ میں شمشیر ابرو سے، تیری جو ابرو کی سمجھیے سے یعنی سے ہوئے سنمکھ اس کے سامنے بھی نہیں آئے اور علیحدہ بھی نہیں ہوئے، ایسے لگ رہا ہے اجل کی تیغ سیں جیوں آرا دندانے ہوئے ہوتے، کہ اجل کی تیغ جیسے جو قیامت کے دن جو تیغ ہوگی اس کے جیسے دندانے، یعنی اس سے تیز کیا چیز ہوگی، ایسا ہے وہ محاورہ۔ لیکن سراج کا شعر ہے، شاید اور بھی ہوں، ضرور ہوں گے اگر یہ کہہ رہے ہیں جرت وغیرہ کہ مجھے نہیں ملے۔ تو کہنے لفظ سنمکھ یعنی سودا، گھتیا بہت دلچسپ لفظ ہے، یعنی گھات لگانے والا، لہذا قاتل۔ ممکن ہے کہ گھاتک سے اردو والوں نے بنا لیا ہو۔ لفظ بہرحال نادر اور خوبصورت ہے۔ نور اللغات، فیلن، ڈنکن فوربس، آصفیہ سب اس سے خالی ہیں۔ پلیٹس نے البتہ اسے درج کیا ہے، اور پلیٹس میرے پاس ہے، میں نے اس کی لیکن تصویر کھینچ کے میں اب آپ کو جب فیس بک پہ لگاؤں گا تو اس کو لگا دوں گا۔ تو اس میں یہی ہے گھتیے کا گھات لگانے۔ اچھا، نور اللغات فعلا سب سے اس سے خالی ہے، پلیٹس البتہ اسے درج کیا ہے، میر نے اسے ایک بار اور استعمال کیا ہے، وہی یہ سنا جاتا ہے وہ گھتیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس لفظ کی تازگی ہی شعر بنانے کے لیے کافی تھی، لیکن یہاں مانوی پہلو بھی ہیں۔ معشوق چونکہ سر میدان روبرو ہو کر کسی کو قتل نہیں کرتا، اس لیے اس کو گھتیا کہنا مناسبت کی معراج ہے۔ واہ، ورنہ مناسبت بڑی عمدہ چیز ہے شعر کے لیے، وہ چیز اس کے ساتھ مناسبت کیا ہے، ورنہ قاتل، ظالم، خونی سامنے کے لفظ تھے۔ پھر مصرع اولا میں فارسیت غالب ہے، اس کے برخلاف مصرع ثانی کے اہم ترین لفظ سنمکھ اور گھتیا پراکرت کے ہیں۔ پراکرت یعنی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پوربی زبانوں کے جو خاندان تھے ان میں سے ہند ایرانی گروہ کی ایک شاخ تھی، قریب 600 سال پہلے ٹائپ کی، اور ہم نے ایک جگہ کہیں دیکھا تھا، سنا تھا کہ کالیداس کا جو ہے وہ زبان تھی پراکرت۔ اچھا تھا۔ کہاں تھے ہم؟ تو پراکرت لسانی تضاد کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ مشتاقوں سے دوری سے مراد ہے مشتاقوں سے دور رہنا۔ دوری کا مطلب ہے فاصلہ اور وسعت کا ہونا، لیکن اسی وسعت کے باعث معشوق نے عرصہ جنوں تنگ کر دیا۔ ایک امکان یہ ہے کہ جب عرصہ جنوں تنگ ہوا تو مشتاق وہاں سے نکل بھاگے، لیکن جنوں سے نکل بھاگنے کا مطلب کیا؟ جان سے ہاتھ دھونا، کیونکہ جنوں نہیں تو عشق نہیں، اور عشق نہیں تو زندگی نہیں۔ اس طرح مشتاقوں نے خود ہی اپنی جان لے لی۔ اصل قاتل تو معشوق تھا، لیکن ظاہری سطح پر مشتاقوں نے اپنا خون خود کیا۔ گھتیا ہو تو ایسا ہو، سامنے آ کے مارتا تو اس وقت میدان محدود ہوتا، یعنی جس جگہ اور جس فاصلے پر عاشق و معشوق ہوتے وہی میدان کی حد ہوتی۔ اب یہ میں فاروقی صاحب کا پڑھ رہا ہوں ٹیکسٹ۔ یہاں میر نے بات کو الٹ قول محال کی شکل پیدا کر دی ہے۔ قول محال ہم نے انہی سے سیکھا ہے کہ پیراڈاکس کو کہتے ہیں کہ معشوق کے سامنے نہ آنے کی وجہ سے بظاہر تو میدان وسیع ہو گیا، کیونکہ عاشق اور معشوق کے درمیان دوری غیر متعین ہو گئی۔ جب سامنے نہیں تو خدا جانے کتنی دور ہو، کسی کو کیا معلوم۔ لیکن اسی باعث کہ معشوق نے عاشق کا سامنا نہ کیا، جنوں پر میدان تنگ ہو گیا، یعنی جنوں کی جان پر بن گئی۔ سامنے آ کے مارتا تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اس کا جلوہ دیکھ لیتے۔ اب تو یہ ہے کہ چھپ کر مارا ہے، لہذا جان دی، لیکن اس کے بدلے ایک جھلک بھی نہ حاصل کی۔ یہ صرف اردو شاعری میں یہ ہوتے ہیں مبالغے اس قسم کے۔ جنوں پر میدان تنگ کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ معشوق کیونکہ سامنے نہ آیا اس لیے جنوں میں ترقی نہ ہوئی۔ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ ہے، یعنی یہ بڑی ہے کہ جنوں اور بڑا ہو۔ یہ جب اس میں لو ان دی ایج آف کالرا گابریل گارسیا مارکیز میں جب وہ آئی یہ بات کہ اس کی ماں بجائے اس کی، وہ جب عشق اس کو ہو جاتا ہے تو بجائے اس کی کنونشنل ماں کی طرح کہتی ہے تو اپنا خیال رکھ، کھانا پینا یہ نہ کر، وہ کہتی ہے اور عشق کر، یہ تو کچھ بھی نہیں تو کر رہا۔ تو شہرزاد اور ہم اور ظہور بہت ہنسا کرتے تھے اس بات میں، بہت مزہ آتا تھا۔ اچھا جی، سامنے آ کے مار سکتے اتنا جلوہ، اب تو یہ کہ چھپ کر مارا، لہذا جان دی۔ جنوں پر میدان تنگ رکھنے کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ معشوق چونکہ سامنے نہ آیا اس لیے جنوں میں ترقی نہ ہوئی، اس کو پھیلنے پڑھنے کا موقع نہ ملا پھیلنے کا۔ معشوق سامنے آتا تو جنوں میں اضافہ ہوتا، سبحان اللہ۔ اس نے سامنے نہ آ کر جنون کو بڑھنے سے محروم رکھا، یعنی جان بھی لی اور جنون کا لطف بھی نہ اٹھایا۔ کہتے ہیں عجب دلچسپ
شعر ہے. بہت مزہ آیا صاحب. آگے چلیں.